کون سی عورت منحوس ہوتی ہے؟ منحوس عورت کی کیا شناخت ہے؟ منحوس عورت کی کیا نشانیاں ہیں؟ یہ میرا آپ لوگوں سے بھی سوال ہے. آپ ویڈیو کو روکیں, سوچ کر کامنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے, اس کے بعد پھر آگے ویڈیو چلائیے گا. آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زبردست, بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اگر لڑکے کے کاروباری معاملات میں اتار چڑھاؤ آ جائے, یعنی کاروبار ڈاؤن ہو گیا, تو یہ عورت جو ہے یہ منحوس ہے, اس کے آنے سے میرے حالات خراب ہو گئے. اسی طرح اگر گھر کے اندر نقصانات ہونا شروع ہو جائے تو ساس یہ کہتی ہے بھائی جب سے ہی اس لڑکی نے قدم رکھا ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی خیر نہیں آئی, تو یہ منحوس ہے. اسی طرح اگر اولاد نہیں ہو رہی تو عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اگر اولاد میں بیٹیاں ہو رہی ہیں, بیٹا نہیں ہو رہا, تو تب بھی عورت منحوس سمجھی جاتی ہے. اسی طرح ایک بڑی وجہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا تو اب اس کو تو بہت ہی زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے. اور اس میں بھی اگر شادی سے پہلے یعنی رشتہ ہو گیا, منگنی وغیرہ ہو گئی یا پھر نکاح ہو گیا اور لڑکا جو ہے وہ انتقال کر گیا, تو اب اس لڑکی کے لیے پوری زندگی کے لیے یہ داغ ہے, بھائی اس سے جو ہے کوئی نکاح کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, یہ تو منحوس ہے. اس کا تو جو ہے وہ شوہر انتقال ہو گیا, جس لڑکے کا اس سے رشتہ طے ہوا تھا, یہ اتنی منحوس ہے کہ وہی انتقال کر گیا. اب اگر اس نے دوسری جگہ کا نکاح کر لیا, وہ بھی انتقال کر گیا, تو اب تو وہ ساری زندگی اس سے کوئی نکاح کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو منحوس ہے, جو بھی اس سے نکاح کرتا ہے وہ تو مر جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ منحوس ہے. میں ایک بہت ہی پیارا, بہت ہی زبردست واقعہ آپ لوگوں کو سنواتا ہوں. ایک صحابی آئے, حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بڑی فاضلہ, بڑی عالمہ, حافظہ, شاعرہ تھی, بہت زبردست خاتون تھی. ان کی پہلی شادی ہوتی ہے حضرت عبداللہ سے, اور پہلا نکاح ان کا حضرت عبداللہ سے ہوا. اور حضرت عبداللہ جو ہیں وہ جنگ طائف میں شہید ہو گئے. اب انہوں نے عدت گزاری. اب ان کا دوسرا نکاح ہوا پھر کن کے ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. ان کے ساتھ شادی ہو گئی, اور حضرت زید بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے عدت گزاری, تو اب ان کا تیسرا نکاح حضرت عمر سے ہوا. حضرت عمر نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. اب ان کا چوتھا نکاح ہوا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. ان کی شادی ہو گئی, اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے. یعنی ایک نکاح ہوا, شوہر شہید ہو گیا, تو دوسرے صحابی نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. اب اسی طرح پانچواں نکاح ان کا ہوتا ہے نواز رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے. یعنی 5 مرتبہ نکاح کیا, اور جو بھی ان کا شوہر بنتا وہ شہید ہو جاتا, یعنی اسے شہادت مل جاتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو شوق ہو شہادت کا, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے, تو وہ جناب عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کر لے, کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. یعنی یہ معاذ اللہ یہ نہیں کہا کہ یہ منحوس ہے, ان سے نکاح کرنے والے اس دنیا سے چلے جاتا ہے, بلکہ نہیں, بلکہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس کو شوق ہو شہادت کا, جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے شہید ہو جائے, تو وہ جناب عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر لے, کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. اب جتنے بھی ان کے شوہر تھے, جتنے بھی ان کے شوہر بنے, تو وہ جو ہیں شہید ہو گئے. تو یہ جو ہے, یہ جو ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے نا کہ یہ اس کا شوہر انتقال کر گیا, اب یہ تو منحوس ہے. اب دوسرا نکاح کیا اس نے, وہ بھی انتقال کر گیا, یہ تو بہت ہی بڑی منحوس ہے. اور اسی طرح گھر کے اندر کوئی نقصانات ہو گئے, یا کاروبار میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو گیا, حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے, تو یہ سمجھا جاتا ہے بھائی جب سے یہ عورت آئی ہے نا, تب سے ہمارے اچھے دن جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, ہم تو اس عورت کو ہی منحوس سمجھے گے, یہی منحوس ہے. منحوس کوئی بھی نہیں ہوتی, کوئی عورت منحوس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ لوگوں کو واقعہ اس لیے سنوایا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے, خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں گھر کی, ہماری بوڑھی خواتین, ان میں بعض خواتین اس طرح کی جاہلانہ سوچ رکھتی ہیں. ایک بہن کا مجھے کال آیا, وہ بتا رہی تھی کہ میری شادی ہوئی, شادی کے دوسرے دن بعد میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, 15-16 سال ہو گئے, میری ساس نے مجھ سے بات نہیں کی,
اور وہ ہر بات میں یہ کہتی ہے کہ جب سے یہ آئی ہے میرا گھر اجڑ گیا ہے، یعنی یہ بہت بڑی منحوس ہے۔ تو موت تو کسی کو بھی آ سکتی، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کے آنے سے تو موت نہیں آئی نا۔ تو یہ جو جاہلانہ سوچ ہے اس کو ختم کریں، منحوس کوئی عورت بھی نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ میں نے واقعہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے سنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔